بارگاہ رسالت مآب میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محمد حارث صاحب۔ شاعر کہتا ہے کہ انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے، قافلے قافلہ سالار سے آگے نہ بڑھے۔ حسن احمد کا خریدار خدا ہو تو رہا، وہ تو یوسف تھے جو بازار سے آگے نہ بڑھے۔ حضرات، مشاعرے کا سب سے مشکل ترین لمحہ یہی ہوتا ہے کہ کس شاعر کو سب سے پہلے دعوت کلام دیا جائے۔ یہ ناظم کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ ایسے میں ناظم کسی اپنے عزیز کی قربانی پیش کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ قربانی بے عیب کی ہی جائز ہے۔ تو آئیے حضرات، میں گزارش کروں اپنے دوست جناب وفا نقوی صاحب سے، جن کا نام وفا ہے مگر ان کا کام امن اور محبت کے چراغ روشن کرنا ہے۔ مائک پر جناب وفا نقوی صاحب۔ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ مائک پر جناب وفا نقوی۔ السلام علیکم حضرات، میں شکر گزار ہوں جناب ہاشم جلال پوری صاحب کا کہ انہوں نے اس ایک مشاعرے میں مجھے شرکت کا موقع دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں سن 2005 میں آیا تھا، اس کے بعد اب حاضری ہو رہی ہے۔ جب میں یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا تو یہاں بیت بازی کے سلسلے سے میں حاضر ہوا تھا۔ بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سے طالب رہا ہوں دعاؤں کا، محبتوں کا، اور شروع کرتا ہوں جہاں جہاں سے جیسے شعر یاد آتے ہیں۔ مطلب فرمائے کہ اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم، اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم، تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم۔ اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم، تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم۔ اور ابھی چراغ کا ذکر چل رہا تھا، شعر مولانا فرمایا کہ کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ، کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ، ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم۔ کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ، ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم۔ ایک مطلب ایک شعر یاد آیا کہ کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں، کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں، سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں۔ کسی کے دیدے تر کو، بہت شکریہ، کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں، سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں۔ اور پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو، پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو، نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں۔ کیا کہنے وفا بھائی، کیا کہنے؟ پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو، نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں۔ ایک مطلب اور ایک شعر مولانا فرمائے کہ بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا، بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا، میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا۔ بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا، میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا۔ اور شعر دیکھا ہے کہ ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر، ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر، تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا۔ آپ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر، تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا۔ ایک مطلب دو تین شعر مولانا فرمایا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا میں۔ مطلب مولانا فرمایا کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، جو آج کے حالات ہیں کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے۔ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے۔ محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں، محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں، یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے۔ محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں، یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیں اور حضرات قافیے کو دیکھیے گا کہ بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو، بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو، مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے، بہت خواہش
مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. اور یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے. یہاں اب تیری شکریہ یہاں تیری یادیں بس گئی ہیں, یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے. یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں, کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے. اور آخری شعر اس سلسلے کا آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ میں خود آ کر مقید ہو گیا ہوں, میں خود آ کر مقید ہو گیا ہوں, میری زنجیر زندانی نہیں ہے. میں خود آ کر مقید ہو گیا ہوں, میری زنجیر زندانی نہیں ہے. بہت شکریہ. ایک مسئلہ دوسری شعر میں فرمائے, مسئلہ ہے صاحب کہ ٹوپی بھائی میں کہاں سے لاؤں گا, حالانکہ میں بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے علی گڑھ کی تہذیب کو یاد دلایا. حقیقت یہ ہے کہ ایک وقار ہے پوری دنیا میں علی گڑھ کا, اس کو ظاہر سی بات ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے. بہت سی باتیں ایسی ہیں. بہرحال چلیے ایک مطلب دو تین شعر, اور بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. ملاحظہ فرمایا مطلب کہ دریا تھا موجے غم تھی سفینہ کوئی نہ تھا, دریا تھا موجے غم تھی سفینہ کوئی نہ تھا, تاریخ راستے میں اجالا کوئی نہ تھا. دریا تھا موجے غم تھی سفینہ کوئی نہ تھا, تاریخ راستے میں اجالا کوئی نہ تھا. شعر مولانا فرمائے کہ پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال, پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال, حالانکہ میرا چاہنے والا کوئی نہ تھا. پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال, پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال, حالانکہ میرا چاہنے والا کوئی نہ تھا. پلکوں پہ سب کی بوجھ ہے ایک احتیاط کا, پلکوں پہ سب کی بوجھ ہے ایک احتیاط کا, کل رات میرے گاؤں میں سویا کوئی نہ تھا. پلکوں پہ سب کی, بہت شکریہ, پلکوں پہ سب کی بوجھ ہے ایک احتیاط کا, کل رات میرے گاؤں میں سویا کوئی نہ تھا. حضرات آج کے حالات پہ شعر ہوا کہ سب لوگ چل رہے تھے سڑک پر ملا کے ہاتھ, سب لوگ چل رہے تھے سڑک پر ملا کے ہاتھ, دیکھا جو غور سے تو کسی کا کوئی نہ تھا. سب لوگ چل رہے تھے, سب لوگ چل رہے تھے سڑک پر ملا کے ہاتھ, دیکھا جو غور سے تو کسی کا کوئی نہ تھا. اندر سے ہو چکے تھے بہت مزمحل سے لوگ, اندر سے ہو چکے تھے بہت مزمحل سے لوگ, باہر سے دیکھنے کو تو ٹوٹا کوئی نہ تھا, باہر سے دیکھنے کو تو ٹوٹا. شکریہ. آپ حضرات کو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جناب وفا نقوی صاحب. ان کی شاعری میں جو علم و آگہی کے جگنو چمک رہے تھے, یقیناً یہی جگنو کل روشن چراغوں میں تبدیل ہو جائیں گے. آئیے حضرات میں زیادہ وقت نہ لے کر اگلے شاعر کو دعوت کلام دوں. آئیے ایک نام, ایک چہرہ, ایک محبت, ایک انتظار, ایک چاہت, ایک پیار, ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو شخصیت بنتی ہے جناب علاء الدین صاحب کی. میں اس شعر کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا, تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا. زمانہ کیا کہے گا شمع پروانوں کے بعد آئی.